السلام علیکم ناظرین اسرائیل کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ ایک طرف جنگ میں اسرائیل کو ناکامیوں کا سامنا ہے تو دوسری طرف عالمی عدالت نے جنوبی افریقہ نے بھی سارے راز کھول کے رکھ دیے۔ پہلی جنگی میدان کی بات کرتے ہیں، اسرائیل کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ کو عالمی عدالت میں جاری سماعت کے اسرائیلی رد عمل کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ سب سے پہلی پیش رفت تو ایران کی جانب سے ہوئی۔ ایران نے خلیج عمان میں امریکی تیل بردار جہاز کو تحویل میں لے لیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی بحریہ نے جمعرات کو بحیرہ عرب میں امریکی آئل ٹینکر سینڈر نکولس کو قبضے میں لینے کی تصدیق کی ہے۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی تسلیم کا کہنا ہے کہ تہران نے عدالتی حکم کے مطابق خلیج عمان میں خام تیل سے لدے آئل ٹینکر کو قبضے میں لے لیا ہے۔ دوسری جانب یونانی کمپنی امپائر نیویگیشن نے اطلاع دی کہ ہائی جیک کیے گئے ٹینکر سینڈر نکولس کو ترکیہ کی ٹوبراس کمپنی نے چارٹر کیا تھا۔ یونانی کمپنی کے مطابق ٹینکر پر تقریباً 45,100 میٹرک ٹن خام تیل تھا جو عراقی بندرگاہ بصرہ سے براستہ نہر سویت ترکی روانہ کیا گیا تھا۔ اس سے قبل دو برطانوی میریٹائم سیکورٹی ایجنسیوں MTO UK اور EMBRI نے جمعرات کو اطلاع دی تھی کہ مسلح افراد خلیج عمان میں ایک بحری جہاز پر سوار ہوئے جس کے بعد اس سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ایران اس وقت سمندر میں اسرائیل سمیت دیگر تمام ممالک کو ٹف ٹائم دے رہا ہے جو اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے سارے راز اور منصوبے پلیٹ میں رکھ دیے گئے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے وکلاء نے تحقیق رقم کرتے ہوئے عالمی عدالت انصاف کو بتایا کہ اسرائیل کا غزہ کو تباہ کرنے کا منصوبہ ریاست کے اعلیٰ حکام کی جانب سے آیا تھا۔ جنوبی افریقہ نے عدالت سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ وہ اسرائیل کو غزہ میں فوجی آپریشن بند کرنے کا حکم دے۔ اس حوالے سے اسرائیل اپنے دلائل جمعہ کے روز پیش کرے گا، تاہم اس نے اپنے اوپر الزام عائد کی تردید کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد قرار دے دیا ہے۔ اسرائیل وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ان کا ملک غزہ کے اندر اپنی فوجی مہم میں بے مثال اخلاقیات کے ساتھ کام کر رہا ہے، جبکہ اسرائیلی حکومت کے ترجمان نے جنوبی افریقہ کے مقدمے کا موازنہ خون کی توہین سے کیا۔ جنوبی افریقہ کے وکیل ٹمبیکا